الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے جو کچھ ہونا تھا اللہ نے قلم کو حکم دیا، اس نے لکھا اور لکھا جا چکا، سیاہی خشک ہو گئی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ایک بنا ہوا امور ہے. باقی کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے یہ کیوں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے. اور کچھ چیزوں میں انسان کو اللہ جل شانہ نے ایک اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اختیار یہ غلط استعمال کرے گا یا ٹھیک استعمال کرے گا. اس نے اختیار دیا ہے. جیسے دنیا میں آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی لے جاؤ چلاؤ، تو آپ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کرے گا، تو آپ کو ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اللہ کا علم تو حتمی ہے. تو یہ اللہ نے جو انسان کو اختیار بھی دیا ہے نا، تو اس میں بھی یہی صورت تھی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اختیار غلط استعمال کرے گا اور یہ جائے گا. اس میں بعض لوگ اپنا ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا. تو مقدر میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ انسان کی زندگی، موت، صحت، بیماری، آدمی کا مال کا، اولاد کا، جگہ کا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے، وہ اختیار جب انسان ٹھیک استعمال کرتا ہے تو اجر ہے، اور جب یہ ٹھیک استعمال نہیں کرتا تو اس پہ عذاب ہے. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے ایسا کام نہیں کرنا. تو یہ سارا نظام اللہ جل شانہ نے جتنا یہ بنایا ہے یہ سارا اللہ کا بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے. اور یہ اس کا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کوئی مشینری لیتے ہیں، اس کا 5 سال، کسی کا 3 سال، کسی کا 2 سال، کسی کا 15 سال ہوتا ہے. تو ایسے ہی انسان کے بھی جتنے پروگرامز ہیں، جتنے نظام ہیں، دیکھیں جانوروں کی زندگیاں آپ دیکھیں، اگر جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں تو ہر جانور کی ایک لائف کا ٹائم ہے، وہ جانور اس کے اندر چلا جاتا ہے. تھوڑے ہیں جو اس کو پاتے ہیں. اسی طرح ہی پرندوں کا بھی ایک نظام ہے، ان کی بھی ہے، مچھلیوں کا بھی ہے، اگر نہ کھائی جائیں تو ان کا ایک ٹائمز ہے. اسی طرح ہی اللہ جل شانہ نے دن اور رات رکھے ہیں، اور گرمیوں اور سردیوں میں ان کی تبدیلی آ جاتی ہے. اور اس میں وہ جو ہے نا اندھیرا جلدی آ جاتا ہے سردی میں، تو گرمی میں دیر تک رہتا ہے. تو ایسے ہی انسانوں کی عمریں بھی تعین ہے، جنات کی بھی تعین ہے. لیکن فرشتے جو ہیں اللہ جل شانہ نے انہیں پہلے ہی پیدا فرمایا، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. لمن ملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک ذات باری رہ جائے گی. تو یہ جو نظام ہے نا یہ اللہ کا بنا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ ہی سے چلا رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے اس میں یہ دیا ہے کہ جب کوئی چیز میں نے بنائی ہے تو اس میں جب میں تبدیلی کر دوں، ختم کر دوں، جس حال میں بھی کروں، تو بندے کا حق ہے وہ میری ہی طرف رجوع کرے، میری ہی طرف آئے. عام الفاظ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی فوت ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف فوت ہونے پہ نہیں پڑھا جاتا، یہ ہر نقصان پہ پڑھا جاتا ہے. کبھی جو نقصان ہوا یہ اللہ ہی کی مرضی تھی، اللہ نے لکھا تھا. اور بھئی یہ جو ختم ہو گیا ہم نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. یہ وقت تعین ہے، جس ہر چیز اپنے وقت پہ. جیسا پیدا ہونے میں دیکھیں نا گٹھلی لگائی جاتی ہے تو جتنے فروٹس ہیں نا سب کی اپنی ایج ہے کہ وہ کتنے عرصے میں درخت لگتا ہے، کتنے عرصے میں دیتا ہے. اسی طرح ہی درخت کے ختم ہونے کا بھی وقت ہوتا ہے کہ اس سے پھل دینا بند کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نظام ہے اللہ جل شانہ کا کہ جس نے بنا ہے، اور بننے کے بعد جس نے ختم ہو جانا ہے، ذات باری کا رہ جانا ہے. تو اس الفاظ کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب آگے اگلی بات
نقصان کی، نقصان کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فوتگی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ہو جاتی ہے، یا بیوی ہے خامد ہے بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا بہت گہرے دوست ہوتے ہیں. تو یہ نقصان جو صدمہ دیتے ہیں نا، یہ میں بھی بیان کر رہا ہوں، جو صدمہ جن سے گزرتا ہے تو یہ بھی ہے. یہ ہو گیا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مالی نقصان ہو جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے میں کوئی چیز گر جائے، یا نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا من جانب اللہ کوئی دھوکہ ہو گیا. یعنی من جانب اللہ تو اس لیے لکھا ہے کہ کوئی اس کی غلطی بھی ہوتی ہے، تو ایک کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، آدمی کسی نے کیا ہے تو من جانب اللہ لفظ اس اعتبار سے نہیں میں نے کہا، تو یہ ہو جائے، یا کوئی اور سبب بن جائے کسی طرح کا بھی، تو یہ مالی نقصان ہوتا ہے. اور وہ بھی آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، کسی کے بس میں نہیں ہوتا. بعض لوگ بہت امیر ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم. اسی طرح بعض صحت ہے، بڑا تگڑا ہے، بہت فٹ ہے، خوبصورت ہے، بڑا گرجدار ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ سوکھ کے تیلا ہو جاتا ہے اور بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ساری ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، شاید فرانس کا ایک سائنسدان تھا، بہت بڑا نامور آدمی تھا. تو اس کے دماغ میں کوئی ایک خارش پیدا ہوئی، خام خائی نا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں میڈیکل میں آدمی اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کی سانس چلے، اگر یہ سانس بند ہو جائے تو بندہ بڑھ جاتا ہے. تو میں کوئی ایسی میڈیسن سوچتا ہوں کہ یہ سانس بند نہ ہو. بس اس کے دماغ میں فطور آ گیا نا کہ سانس بند نہیں ہونا چاہیے. اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں نا، اور ریسرچ پہ لگ گیا، کرتا رہا. تو اس کے بعد اچانک عجیب واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ کہ وہ بے حس ہو گیا. اب جب بے حس ہو گیا تو باقی بڑا آدمی تھا، ڈاکٹرز اسپتال سارا چیک کریں تو جو مشینیں ہیں وہ شو کرے کہ یہ مر گیا ہے، ECG بتا دے، سارا سسٹم بتا دے، لیکن اس کی سانس کی آمد و رفت برقرار تھی. انہیں سمجھ نہ آئی نا، سب نے میٹنگ بھی کی. انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اس کو سرد خانے میں ڈالتے ہیں، مردہ خانے میں نا جہاں وہ ٹھنڈ سی ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو روزانہ کے اعتبار سے چیک کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، ان کو سمجھ کچھ نہ آئے، بڑے پریشان. یار یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. غالباً 1.5 سال گزر گیا. پھر ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی کہ یار یہ کوئی واقعہ جسے ہم ایزی لے رہے ہیں کوئی ایزی نہیں ہے، یہ کوئی اور وجہ ہے. تو اس کی ریسرچ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. بس کسی نے ایک رائے دی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو ریسرچ کا سسٹم تھا نا وہ سارا کسی کے ذمہ لگایا. تو اس میں وہ کاغذات مل گئے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ایسی دوائی ایجاد کرنے لگا ہوں کہ انسان کا سانس بند نہیں ہوگا اور کبھی نہیں مرے گا. اور اللہ کے بندے، اللہ وہ دے تو سانس کی پابند نہیں ہے، دل کی پابند نہیں ہے، کسی ایکسیڈنٹ کی پابند نہیں ہے، کسی دوا کی پابند نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، آدمی چلا جاتا ہے، بس گیا چلا گیا، سانس چلتا رہے گا چلتا رہے گا. یہ تو اللہ کا نظام تھا. جب وہ ریسرچ ڈاکٹروں کے پاس آئی تو سارے ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا. ڈاکٹر کی تھی کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے. پھر انہوں نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا. میں مثال اس لیے یہاں سنائی کہ موت کے لیے کوئی خاص واقعہ ہونا شرط نہیں ہے. بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے جوان چلتے پھرتے 2 منٹ میں ایسے زمین میں گئے اور چلے گئے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بیماری بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ان کا وقت آ گیا ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے. اور اللہ نہ کرے بعض حادثہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی طرح کا بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے. تو یہ اسی اعتبار سے تو یہ ایک نقصان اس اعتبار سے ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، جسمانی بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کے اعضاء و جوارے میں کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ایک ہوتا ہے اعضاء و جوارے کا ضائع ہونا، ایک ہوتا ہے اس کی جو کارکردگی ہے نا وہ بند ہو جائے. مثلا گردے تو ٹھیک ہے، گردے کام نہ کریں، آنکھیں تو ٹھیک ہے دیکھنا بند کر دیں، پیچھے سے نظر چلی جاتی ہے، دماغ تو ہے لیکن کام کرنا چھوڑ دیا، دل ہے وہ فیل ہو گیا. تو یہ دونوں علیحدہ ہیں، یہ سارا نظام ہے. اسی اعتبار سے ہر چیز جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ سورج میں ایک دفعہ گرہن لگ جاتا ہے اور سورج کی شعاعیں زمین میں نہیں آتی، درمیان میں چاند آ جاتا ہے. اب نہ سورج کے بس میں ہے، نہ چاند کے بس میں، نہ زمین کے بس میں ہے.
ایک میرے رب کا بنا ہوا نظام ہے جس طرح، اسی طرح ہی سمندروں کے بھی حالات بدل جاتے ہیں، سمندریں اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، اور اس میں تو مکمل ریسرچ ہو چکی ہے کتنے ایسے علاقے جو کس زمانے میں سمندر میں تھے آج وہ خشکی ہیں، اور کتنی ایسی خشکیاں تھیں جو آج سمندر میں ہیں۔ اللہ جگہ بدل دیتے ہیں۔ دریاؤں کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ دریا بھی اپنی اس میں آہستہ آہستہ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سلو یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے تو یہ بھی اس چیز کے ساتھ یقین بننا چاہیے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ، اور جب جس نے بنایا ہے اس کے حکم کو دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اور جب وہ لے لیتا ہے تو بھی اللہ کا احسان ہے۔ اب کس اعتبار سے احسان ہے؟ دینے میں تو نظر آتا ہے خوشیاں، لینے میں کیسا ہے؟ لینے میں ایسا ہے کہ الحمدللہ جس نے دی تھی اس نے واپس لی تھی، مجھ سے اس میں کوئی خرابی، مجھ سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو بہت نیک صالحین لوگوں میں آتے ہیں، محدث بھی تھے، بہت نیک تھے۔ تو بادشاہ وقت جو خلیفہ تھا وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اچانک ان کے دونوں پاؤں میں ایک ایسا سسٹم ہو گیا کہ پاؤں نے کام چھوڑ دیے، تو بادشاہ نے اطباء کو بلایا کہ ان کے پاؤں دیکھو، انہوں نے کہا جن کے پاؤں کاٹنے پڑیں گے نا، خراب ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا پھر اس زمانے میں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، جتنی دولت کو کوئی دوں گا، ان کے پاؤں نہیں کاٹنے۔ انہوں نے کہا جی اس کا علاج ہی کوئی نہیں، یہ من جانب اللہ ختم ہو گیا نظام نا۔ تو جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو، جیسی کوئی بات ہی نہیں۔ بڑا پریشان ہوا بادشاہ کہ انہوں نے کتنا آسانی سے کہہ دیا کاٹ دو۔ خیر بادشاہ خود بیٹھ گیا آ کے، بڑی محبت کرتا تھا ان سے۔ اطباء کو کہا ان کو تکلیف نہ گزرے۔ اب وہ بیٹھ کے خاموشی سے اپنے پاؤں ایسے پھیلا کے، اور ان کے پاؤں جو ہے نا وہ کاٹ دیے گئے، اور بادشاہ بیٹھا رو رہا تھا، اور جن کے کاٹ رہے تھے وہ نہیں رو رہے تھے، ان کی آنکھیں بند تھی اور کلمات پڑھتے جا رہے تھے۔ جب کٹ گئے تو کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو کہا بھی کیا بنا؟ تو ان کا جی آپ کے تو پاؤں کاٹ دیے دونوں۔ تو انہوں نے دیکھا ادھر تو پٹی بندی ہوئی تھی، کٹے ہوئے تھے۔ کہا میرے دونوں پاؤں لے کے آؤ۔ سارے دیکھ رہے ہیں، پاؤں لے کے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نا ایسے پاؤں پکڑے، صحابہ کی اولادوں کے ساتھ کہتے ہیں اے اللہ تو نے یہ دیے تھے، آج تو نے لے لیے۔ اللہ یہ آپ ہی نے دیے تھے اور آج آپ نے لے لیا، مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، دینے میں بھی تو تھا، لینے میں بھی تو ہے۔ اے اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لیا ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہوں۔ اس کے بعد اگلا الفاظ اپنے پاؤں کو دونوں کو خطاب کرتے ہیں، اصل جو بات سنانے کی ہے، تو اپنے پاؤں سے کہتے ہیں میرے پاؤں تم نے میرے ساتھ مسجد میں کے، جہاد میں کے، نیکی کے کاموں میں کے، بیت اللہ کا طواف کیا، تم نے بڑے بڑے کام میرے ساتھ نیکی کے کام کیے ہیں، اور تم نے کبھی میرے ساتھ گناہ کا کام نہیں کیا، کبھی گناہ کے رستے میں نہیں چلے ہو۔ الحمدللہ آج تم جا رہے ہو میرے ساتھ، تم وہ ساری نیکیوں کی جو بہاریں تھیں، وہ ساری امانت تھی، ان کے ساتھ لے ہو، آج جا رہے ہو، تمہارا جانا مبارک ہو، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے کہ نہ تم گناہ کی طرف گئے ہو نہ میں گناہ کی طرف گیا۔ اب یہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ تو ایک بات، دوسری بات سنت طریقہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، ان کے خامد ہیں ان کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا، یہ ان کے دو بچے تھے۔ تو ابو سلمہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی بیوی کو سنائی، کہا کہ اے ام سلمہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بھی نقصان ہو نا، یعنی موت کا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو موت ہی سمجھا جاتا ہے، ان للہ پہ نہیں، کوئی بھی نقصان ہونا کسی قسم کا تو کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا، میں نے صبر کیا ہے، تیرا اس پہ وعدہ ہے، اللہ تم مجھے اب وعدہ پورا فرما اور مجھے اجر عطا فرما۔ وعدہ صبر پہ ہے،
شکر پہ ہے. اللہ عاجلنی فی مصیبتی، مجھ پہ آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عاجلنی فی مصیبتی واخلف لی خیر، مجھے اجر عطا فرما اور اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی. اتفاق ایسا ہوا کہ میرے خامند کا انتقال ہو، وفات پا گئی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث روز پڑھنا شروع کر دی دوا کے طور پہ کہ میں سکھائی تھی. تو فرماتی ہیں کہ ایک دن میں یہ پڑھ رہی تھی تو پڑھتے مجھے خیال آ گیا کہ میرا خامند صحابی رسول اور بہت نیک صالحین آدمی تھا، بڑا پیارا مزاج کا تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، بڑا خیال کرنے والا تھا. تو بھی اس میں تو ہے کہ اس سے بہتر ہے، تو اس سے بہتر تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ کہاں سے آئے گا. اب اس نے اپنے لیول پہ سوچا، اللہ کی طرف نہیں تھی بات کہ اللہ جس نظام کو چلانے والا ہے وہ جانتا ہے کیا چیز بہتر ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچا کہ میرے خاموش سے تو بہتر ہے ہی کوئی نہیں ہے. جو ان کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر نبی کو جو حکم ہوتا ہے نا، نبی وہ کام کرتا ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہوں گا. خیر نکاح ہو گیا. تو اس میں محدثین لکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت ہوئی کہ وہاں ایک اس کی صحابی کی بیوی تھی، یہاں رسول اللہ کی بیوی بن کے امت کی امام ماں بن گئی. تو بھئی نقصان نفع دینے والا اللہ مومن کو کبھی کسی جگہ بھی خسارہ نہیں ہے. اس کو ایک ٹھڈا لگا ہے نا، جھٹکا لگا ہے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسے بیماری آتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسے صدمہ آتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک جگہ اپنے ان کے اس میں فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اسے بڑی پریشانیاں آتی ہیں اور بعض تکلیفیں، تو اس سے بعد اس کے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وہ اس محنت، اس تکلیف، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو اسی طرح کوئی بھی چاہے وہ چھوٹا صدمہ ہو چاہے وہ بڑا صدمہ ہو، مومن کو جہاں بھی کانٹا بھی چبھ لے تو اللہ اس کو اس کا اجر دے گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے میدان محشر میں جب بندہ آئے گا بارگاہ الہی میں، اس کا حساب کتاب ہو گیا، اب اس نے جنت میں جانا ہے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اس دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال مل گیا تو اللہ فرماتے ہیں ادھر آ جا، ٹھہر جا. وہ آ جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرے ذمہ کچھ ہے. اللہ جی جہنم سے بچ گیا، جنت جا رہا ہوں. فرمایا نہیں، دنیا میں کچھ تجھے تکلیفیں آئی تھی، تجھے پریشانیاں آئی تھی، تجھے صدمے آئے تھے. بعض لوگ ایسے ان کے اعزاز جواڑے کٹ جاتے ہیں، یا ٹانگ خراب ہو گئی، ہاتھ خراب ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، کچھ وجود کا حصہ خراب ہو گیا، ساری زندگی خراب رہا. وہ لوگوں کی نگاہ میں ہوتا ہے اے میرے بندے یہ جو دنیا میں تجھے تکلیف تھی یہ میں نے دی تھی اور اس تکلیف پہ میں آج تجھے اجر دینا چاہتا ہوں. ہر وہ تکلیف جو من جانب اللہ کی طرف سے آئی اور بندے نے اس پہ صبر کیا، اللہ اس کے حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد اپنی طرف سے اللہ اسے اجر دے گا. اے بندے دنیا میں تجھے تنگی آئی تھی، تجھے تکلیف آئی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آدمی نیک آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ جو فرشتے ہیں، دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا بائیں والا، دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دے دیتا ہے دائیں والا، وہ امیر ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اللہ نے فرمایا اس کے گناہ نہیں لکھنے، یہ گناہ بھی کرے تو نہیں لکھنے. اور جو نیکی والا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کو جب بھی تکلیف ہو، ہائے نکلے، تکلیف ہو، درد ہو تو نے اس درد پہ اسے اجر لکھنا ہے، اس کے لیے ثواب لکھنا ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. صدمہ آئے تو بھی اللہ کی طرف، خوشی آئے تو بھی اللہ کی طرف، غم آئے تو بھی اللہ کی طرف، ملے تو بھی اللہ کی طرف، جائے تو بھی اللہ کی طرف. یہ ایسا آدمی کے اندر اللہ سے جڑ جائے کہ بھی یہ لکھا ہی اللہ نے ایسا تھا، اے اللہ
دیکھیں صدمہ آنا فطرت ہے، صدمہ آنا فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو تھے 18 مہینے میں جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، جب وہ سانس لے رہے تھے، سانس اکھڑ رہا تھا، تو اتنی دیر میں انہوں نے سانس بند ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں نا، تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ اتنا صدمہ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ایک شفقت، ایک محبت، ایک رحمت ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی پتھر کا نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوگی، کمال ہے کہ اسے تکلیف بھی ہو اور اپنی تکلیف کی اللہ کے سوا کسی سے بات ہی نہ کرے۔ ایسا اللہ سے جڑ جائے، ایسا اللہ کا ہو جائے کہ اپنی ساری تکلیفوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا نظام ہے، اس نے لکھا ہے اس کا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے کتنی بیویوں کو دیکھا جن کے جوان جہان بچے کے سامنے پڑا ہے، انہوں نے نہ ہائے ایک دفعہ کہی نہ اف کہی۔ کہنا بڑا آسان ہے، یہاں بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کوئی غلط بات کہہ دے تو آپ کو رات کی نیند نہیں آتی۔ ہم نے لوگوں کو لاشیں دیکھی، کہا اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لیا، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، یہ تیری تھی، تو نے لے لیا، تو نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے، یہ سارے اجر کب ملتے ہیں جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا بچہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اسے تسلی دی، تو وہ جانتی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، وہ اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ جس کو غم آیا نا اسے پتہ ہے نا، آپ کو تو نہیں غم آیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے، آپ لوگوں سے بحث نہیں کرتے تھے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ جو بحث کر لینا آگے سے اپنی شان کے خلاف ہونا، یہ مزاج ہی نہیں ہے میرے نبی کا، یہ سنت بھی نہیں ہے۔ تو آپ خاموشی سے چلے گئے، انہوں نے صحابہ نے کہا پاگل ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تم نے؟ وہ بھاگتی آئی کہ یا رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو شروع میں آ جائے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے۔ تو مومن ہر حال میں جس طرح کی مرضی ہو، غم آتا ہے، دل دکھتا ہے، اور اللہ اس پہ، اس کا اللہ کا اس پہ اجر ہے۔ دیکھنا بچہ فوت ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں میرے بچے کے کلیجے کو ہاتھ ڈال کے لے کے آیا تو میرے بندی اس کی ماں اور باپ کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی ہیں، وہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ وہ کہتے تھے تیری امانت ہے، تم نے لے لیا ہے، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تو دونوں میاں بیوی پکڑے گئے، انہیں ہتکڑیاں لگ گئی، بیڑیاں لگ گئی، جہنم کا حکم مل گیا، تو ان کا جو بچہ نابالغ ہے جو فوت ہوا ایک یا دو، وہ آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے بارگاہ الہی کے سامنے، اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تو کہا جائے گا انہوں نے نافرمانی کی ہے، ان کی سزا ہے۔ تو بچہ کہے گا اللہ دنیا میں تو چھڑا دیا تھا ان سے، مجھے لے لیا تھا، اب دوبارہ مجھ سے بچھڑ جائیں گے یہ، کیونکہ مومن تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم کا ایک غوطہ بھی بہت بڑا ہے، برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ دنیا میں بھی چھینا تھا اور دوبارہ مجھ سے لے لیا جائے گا، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جہنم میں ڈال دے، اب میں ماں باپ کی مزید جدائی برداشت نہیں کروں گا، دنیا میں برداشت کی دوبارہ برداشت کروں۔ تو کہا اللہ فرمائیں گے کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو معصوم ہے، اور معصوم کو گناہ، تو کہیں گے اللہ اگر آپ انہیں جہنم میں پھینکے تو تم میری بھی تو زندگی کریں گے، تو اللہ اس بچے کی سفارش میں ان کی مغفرت فرما دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ زندگی ہے جس میں غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، درد بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن مومن ہر حال میں اللہ ہی کی طرف ہے، اسے خوشی آئے تو اللہ کی طرف لے جائے، میرے اللہ نے دیا۔ یہ نہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا چالاک بھی ہوں، ہوشیار بھی ہوں، مجھ میں خوبیاں ہیں۔ خوبیاں کس نے دی ہیں؟ ایک جھٹکا لگے تو آدمی کی خوبیاں زمین میں چلی جاتی ہیں، کوئی کسی کی خوبی نہیں، سب اللہ نے دی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ جل رہا ہے، شان شوکت سے بجلی چلی جائے نا ابھی اندھیرا چھا جائے گا، اللہ اپنی مدد لے لے تو دماغ بھی کام نہیں کرتے، الٹے کام کرتے ہیں، دماغ پہ سیدھے بھی نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے کہ خوشی ہو غم ہو، مومن ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اگر غم آتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اس حال میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے نہ کبھی بھی اللہ سے کوئی آزمائش نہ مانگو، تکلیف نہ مانگو، مشکل نہ مانگو اللہ سے، بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. علماء نے لکھا ہے عافیت میں صحت بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہے. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. تو عافیت اللہ سے مانگے تو بھی اللہ جل شانہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. دوسری گزارش کہ یہ جو ہمارا اپنا عقیدہ ایمان بن جاتا ہے یہ ہماری ذات تک نہ رہے، ہماری بیوی اور بچوں میں منتقل ہو. عورتوں کے عقائد بھی اکثر خراب ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور ہائے وائے اور بعض بہت شدید غلطیاں اور بعض ایسے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کرنے سے آدمی کی ساری زندگی کی نمازیں حج بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسے بھی بعض الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. تو بھئی یہ سکھایا نہیں جاتا. نہ سکھانے کی وجہ سے آدمی خود تو سیکھتا رہتا ہے لیکن آگے بتاتا ہی نہیں ہے. اس طرح ہی جب ماں کو نہیں پتا تو بچوں کی تربیت کیا کرے گی، بچوں کو کیا سکھائے گی؟ وہ بچوں کو تو وہی سکھائے گی جو اسے آتا ہے. غلط آتا ہے تو غلط سکھائے گی اور اچھا ہے تو اچھا سکھائے گی. جیسے اللہ جل شانہ معاف کرے، میں اعتراض بھی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ڈھول والا گزرتا ہے نا تو جن گھروں میں ٹی وی ڈرامے ناچ گانا نا ان گھروں کے بچے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جن گھروں میں اللہ کا کلام ہے نا ان کو دیکھیں آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. بچوں کو دیکھ پتا چلتا ہے اس کی ماں کون ہے. جو گانے سننے والے اس کے بچے ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے اپنی میں نے بچوں کو دیکھا ہے ایسے ڈال دیتے ہیں. دوسرے کہتے جلدی گزر جا گناہ ہو جائے گا. یہ ماں کی تربیت ہے. آپ جتنے بھی حضرات اٹھا لیں بڑے ہمارے ان سب کی مائیں ولی اللہ تھی اور انہیں کی تربیت کی برکت تھی کہ وہ سارے لوگ امت کے امام بنے. تو اللہ رب العزت میرے آپ کی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. انشاءاللہ اتوار کے دن 2 بجے گھر میں عورتوں کا رکھا گیا پروگرام. عورتیں ہی ڈیل کریں گی. میں تو صرف ایک بیان اور ذکر، باقی عورتیں ہی کہ ترتیب لایا عمل ذکر نمازیں اعمال سیکھنا سکھانا ترتیب یہ ساری چیزیں تاکہ دین ہمارے گھروں میں داخل ہو. ابھی گھروں سے باہر ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے دیندار شادیوں میں لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی شادی ہے. ایسے ایسے بعض کام پر گزرتے تو بھئی پتہ تو چلے ہر حال میں کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے. پتہ چل جائے کہ اس کو رسول اللہ سے محبت ہے. یہ کسی کی ناراضگی نہیں دیکھتا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کو دیکھتا. یہ تب ہوگا جب تربیت کی جائے گی، جب اہمیت بتائی جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بھئی آپ لوگ اپنی فیملیز کے بھی اعتبار سے انہیں بھی لائیں سکھائیں اپنے رشتے داروں کو. دیکھیں اگر کوئی کہے جی مقناطیس 100 دفعہ بھی کہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن لوہے کو مقناطیس کے پاس لائیں گے وہ مقناطیس بن جائے گا. یہ چیزیں ماحول سے آتی ہیں، یہ کیفیات ماحول سے آتی ہیں. آدمی اندر ٹھٹھڑا رہا ہے، باہر سورج کے سامنے آئے تو اس کا ساری ٹھٹھڑاہٹ ختم ہو جائے گی، اس کے وجود میں ہیٹ آ جائے گی. ایک آدمی طوفان میں گرا ہے، آندھی آ رہی ہے تو کسی چھت کے نیچے آ جائے گا، اسے امن آ جائے گا. آج ہم دین پہ بھی چلنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے. دین پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن ماحول نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر خاندان میں گندے رواج ہیں غلط رواج ہیں تو بھی اپنائیں گے لیکن دین پہ بھی چلنا ہے. کیسے اپنائیں گے، کیسے چلیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. دودھ کے اندر پانی ڈالو تو وہ تو دودھ تو نہیں رہتا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. جی بس میری گزارش ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کا فرمانبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمانبردار بننے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ یقین مانیں ذرا سا اللہ سے تعلق بنانا شروع، جو ہی غم آئے 2 رکعت لے مسلح پہ کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں اس 2 رکعت کے دوران جو اجر ہے وہ تو گنا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ آپ کے دل میں وہ سکون وہ محبت وہ امن پیدا کر دے گا. مجھے بچہ ابو بکر ہے، جب اس کی شہادت کی تو میں ادھر تھا تو
ایک بندہ آیا میرے پاس تو اس نے کہا شبر خان افغانستان سے خط آیا ہے، مجھے ذرا آپ خط پڑھ لینا. اس نے خط مجھے پکڑا دیا اس کا. تو اس بندے نے اسے کہا تھا کہ زاہد صاحب کو میرا سلام دینا اور انہوں نے کہنا کہ ان کی امانت اللہ نے قبول کر. وہ لکھ نہیں سکتا تھا نا کہ سنسر ہوتے تھے نا خط. جو ہی میں نے پڑھا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسے میں نے خط پکڑا کے مسلے پہ کہا. تو میں نے کہا اچھا یار میں گھر جاتا ہوں. اب گھر میں گیا تو میں نے بیوی کو کہا، میں نے کہا دیکھو زندگی کتنی عارضی ہے، سب آ جا رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، یہ سب کچھ آنا جانا عارضی سا ہے. تو ایک بڑی مشہور اس وقت نظم چل رہی تھی مجاہدین کی کہ میں لوٹ لاؤں گا، وہ میں نے لگا دی. سنتی رہی. اس کے بعد میں نے کہا ایک بات کرنی ہے، ذرا دھیان سے سننی ہے نا. اس نے کیا؟ میں نے کہا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، بڑا نیک تھا، صالح تھا، 6.5 سال کا تھا جب اہل سے تہجد شروع کرائے تھے، اور دنیا سے جاتے وقت اس کی روٹین وہی تھی. تو میں نے کہا اللہ نے وہ واپس لے لیا، اللہ نے بلا لیا ہے تو وہ شہید ہو گیا. جب بات یہ میں نے کہی تو وہ اسے پہلے سمجھ نہیں آئی نا. کہتی کون ابو بکر؟ میں نے کہا ہمارا بیٹا ابو بکر. وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی. تو میں نے کہا اس طرح کرو، یہ مسئلہ ہے، جو کچھ بات کرنی ہے اللہ سے بات کرو، 2 نفل پڑھ لو بس ختم. ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. ہم مسئلے پہ کھڑی ہو گئی. 2 نفل کتنی دیر میں پڑھے، جو بھی پڑھے دعا کیے، اللہ ہی کو سنانا تھا. تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کا ایک نظام تھا. اللہ نے دیا تھا، اس کی عمر اتنی دی تھی. اگر میں یہ کوئی کہتا بھیجتا نہیں تو اس کی تو عمر بھی اس کی جگہ بھی تعین تھی، اس نے وہاں سے آیا. حدیث میں آتا ہے کہ جھڑ سے جتنا دور فوت ہوتا ہے اس کا اللہ پاک اتنی ہی قبر کو وسیع فرما دیتا ہے. تو بھائی اللہ سے سیکھیں. ماں باپ بھی گئے الحمدللہ. میں والد صاحب کا معاملے میں بڑا پریشان رہتا تھا، بہت روتا تھا، اللہ خیر کرے ان کی حالات. تو جب وہ فوت ہوئے تو الحمدللہ انہوں نے پہلے دروشی پڑھا، فوت ہوئے. میں نے سب سے پہلے شکرانے کے 2 نفل پڑھے. اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا سے جاتے کوئی دنیا کی بات، وہ کیا بنا، یہ کیا ہوگا، وہ کون کرے گا، کچھ نہیں کہا. رسول اللہ پہ دروشی بھیجا اور دنیا نے. اور اپنی امی کو تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھایا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور بس میں خاموش ہو گیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی. صدمہ تھا، کس کو ہی صدمہ ہوتا. میں جانتا ہوں جب والدین گئے تو ایسے لگتا تھا کہ سارے زمانے کے دودھ میرے گھر میں آ گئی. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ان کی آخرت برباد نہیں ہوئی، ان کی قبر برباد نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں ضائع نہیں گئیں. الحمدللہ وہ اپنے ٹھکانے پہ لگ گئے. اور آج بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال جو ہیں وہ دعائیں ان کے لیے ہم بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی کرتی ہیں. تو یہ ساری بہاریں تب ہوتی ہیں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. چلیں جی.